اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی کیسے کی جائے. اگر کوئی مومن ضرورت مند ہے تو کس انداز سے اس کی ضرورت پوری کی جائے، کیسے پوری کی جائے اور کب پوری کی جائے. بہت بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو کار خیر کرنا چاہتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آج پوری دنیا کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہے. اپنے اپنے گھروں میں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک طرح سے کہا جائے کہ بند ہو چکے ہیں. تو ایسے میں جو ضرورت مند نہیں تھے وہ بھی ضرورت مند ہو گئے ہیں. خاص طور سے اس مبارک مہینے رمضان کو دیکھتے ہوئے ہم اگر نیکی کرنا چاہیں تو بہت بہترین موقع ہے. اس لیے کہ عام دن میں نیکی کرنا اور ہے، رمضان میں کوئی اچھا کام کرنا اور ہے. اس لیے کہ ہر عمل کا ثواب اس مبارک مہینے میں بڑھ جایا کرتا ہے. عبادت، تلاوت، درود وغیرہ وغیرہ سے لے کر امداد، سب کچھ کا ثواب، صدقے کا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واجبات کو ادا کرنے کے بعد مستحبات میں مثلا مومن کی مدد کرنا تو یہ کس نوعیت سے کی جائے اور کس انداز سے کی جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ناظرین، جن لوگوں کے پاس دولت ہے، پیسے ہے، وہ ایک ہی عمل کو بار بار انجام دیتے ہیں. مثلا ایک انسان دولت مند ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر سال حج کرنے جائے، جبکہ واجب حج ایک مرتبہ کیا واجب پورا ہو گیا. لیکن اگر دولت زیادہ ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بار بار جائے. ایسے ہی اتوات عالیات کی زیارات کے لیے، معصومین علیہ السلام کی قبروں کی، روضوں کی زیارت کے لیے جن لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ بار بار جاتے ہیں. جبکہ مثلا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ایک بار کیا تو واجب پورا ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور بھی امور، ضروری کام ان پیسوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ وہ حج سے زیادہ بہتر ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من طاف بیت اللہ اسبوعا، جو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، یعنی ایک مرتبہ حج کرے، کتبہ اللہ 6,000 حسنۃ، خدا بند عالم اس کے لیے 6,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. وَمَحَ عَنْهُ 6,000 سیئۃ، اور 6,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 6,000 دَرَجَةً، اور اس کے لیے 6,000 درجے بلند کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ جو ایک مرتبہ حج کر لے. غالباً یہ حدیث مستحب حج کے لیے ہے. پھر فرماتے ہیں، وَلَكِنْ مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ حَتَّى عَدَّ 10. پھر پیغمبر فرماتے ہیں، یہ 3 باتیں سنی آپ نے، جو ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے، 7 مرتبہ طواف کرے خانہ کعبہ کا، اللہ اس کے لیے 6,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 6,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، 6,000 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کر دے تو وہ اس طرح کے حج سے افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے. 10 مرتبہ پیغمبر نے تکرار کر کے کہا. تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دفعہ کوئی حج کر لے، اس کے بعد بار بار اگر مستحب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی غریب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے مومن کی،
تو گویا کہ اس طرح کے حج سے کہیں افضل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے بات کو مقصد سے قریب کرنے کے لیے، کہ ایک صاحب حاجی صاحب تھے، وہ حج کرنے جایا کرتے تھے۔ واجب حج ادا ہو گیا ایک بار میں، لیکن اللہ نے دولت دی تھی، بار بار حج کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حج کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اپنا پیسہ ویسا لے کر قافلہ سالار کے یہاں دینے جا رہے تھے۔ اتنے میں راستے میں ان کو ایک مزبلے پر، گھور پر ایک ضعیفہ، ایک عورت مرے ہوئے مرغ سے کھال اتار رہی تھی۔ وہیں پر رکے اور کہتے ہیں کہ مردار کھانا حرام ہے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ میرے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر یہ مرا ہوا مرغ میں اپنے گھر نہیں لے جاتے تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اب یہ حاجی صاحب بیچارے فوراً، دیکھیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لینا بھی اللہ کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے اپنا سارا پیسہ جو حج کے لیے جا رہے تھے اس مومنہ کو دیا اور کہتے ہیں کہ بیوی معاف کیجیے گا، گستاخی کی ہم نے، آپ یہ پیسے لے جائیے، اپنے بچوں کا خرچ دیکھیے۔ چلے اور قافلہ سالار سے کہہ دیا کہ بھائی اس سال ہم حج کرنے نہیں جائیں گے، چونکہ ہر سال جایا کرتے تھے، ایک شہرہ تھا کہ بار بار جاتے ہیں، نہیں گئے اس سال۔ اب جب لوگ حج کر کے لوٹے، پورا قافلہ اس بستی کا، اس گاؤں کا، جو بھی رہا ہو، لوگ استقبال کرنے کے لیے بستی سے باہر نکلے کہ حج کرنے والے لوگ واپس آ رہے ہیں، لاؤ حاجیوں کا استقبال کیا جائے۔ تو اس استقبال کرنے والوں میں یہ بھی گئے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے پہنچے تو جو لوگ حج کر کے لوٹے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہم سے پہلے کیسے آ گئے؟ اچھا میں پڑ گئے کہ صاحب ہم تو گئے نہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے صاحب آپ نے طواف میرے ساتھ کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے قربانی ہمارے ساتھ پیش کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح ہمارے ساتھ کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حیران و پریشان آئے، گھر پہ سوئے تو خواب میں دیکھا بے نفس نفیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں کہ تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اس سال حج پر گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں گیا نہیں۔ یہ لوگ خواہ کہہ رہے ہیں کہ طواف کر رہے تھے، وہ صحیح کر رہے تھے، قربانی دے رہے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ سچ ہے کہ تو اس بار حج کرنے نہیں گیا، لیکن حج نہ کر کے تو نے ہمارے اولاد کے ساتھ، وہ سیدانی تھی عورت، کہا تم نے ہماری اولاد کے ساتھ، مومنہ کے ساتھ ایک ایسی نیکی کی ہے، امداد کی ہے کہ اس نیکی کی عوض اللہ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو اب سے لے کر قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تم حج کرنے جاؤ چاہے نہ جاؤ۔ انصاف سے بتائیں کہ یہ حاجی صاحب کتنے سال زندہ رہتے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، یا 200 برس، 150 برس؟ لیکن یہ اچھا ہے کہ ان کی شکل کا فرشتہ اللہ نے پیدا کر دیا جو قیامت تک ان کی طرف سے حج کرتا رہے اور اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاتا رہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کس کے ساتھ کریں، نیکی کس وقت کریں، نیکی کہاں پر کریں۔ آپ کا جو پیسہ ہے، توجہ اس بات پر بھی ہو کہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ آپ جو نیکی کر رہے ہیں صحیح جگہ پر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت مند آپ تلاش کریں، حقدار آپ تلاش کریں۔ یہ اچھا موقع ہے اس مبارک مہینے میں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، خدا آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ جو بچے یتیم ہیں ان کی پرورش کیجیے، خدا آپ کے بچوں کا نگہبان بن جائے گا۔ جو بچے غریب ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھا کپڑا پہن نہیں سکتے، ان کی ذمہ داری اٹھا لیجئے، خدا آپ کے نسلوں کی ذمہ داری اٹھا لے گا۔ تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کب کی جائے، کس کے ساتھ کی جائے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس مبارک مہینے میں
نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا حوصلہ دے اور ہم سب کے اعمال کو قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔